بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں طارق چودھری۔ ابھی کراچی میں ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے۔ مزار قائد کے تقدس کو بری طرح سے پامال کیا گیا ہے۔ نون لیگ لندن اب کسی بھی طرح کی آئینی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ تمام اخلاقی اور قانونی تقاضوں کو پامال کرنے پہ اتری ہوئی ہے۔ تھانہ بریگیڈ میں قائد اعظم کے اس بے حرمتی کے خلاف غصے سے بفے ہوئے لوگوں نے دسیوں گھنٹے احتجاج کیا، دھرنا کیا، اور اس کے بعد ان ظالم لوگوں کے خلاف مزار قائد کی بے حرمتی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ لوگ جو باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والے صرف اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم کے کور تلے بانمتی کا کنبا جوڑے بیٹھے ہیں، لگتا ہے ان کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں ہے۔ اپنے پہلے ہی گجرانوالہ جلسہ میں انہوں نے انڈیا کے نیریٹو کو خوب پروموٹ کیا، اور انڈیا، اسرائیل، امریکہ اور پاکستان کے دشمن، جن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے محافظ افواج پاکستان، پاکستانی عوام آپس میں لڑیں اور پاکستان کا حال بھی لیبیا، عراق اور شام کی طرح سے کیا جائے، اور یہ لوگ اس سے جنڈے میں رنگ بھرنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے آمادہ اور تیار نظر آتے ہیں، اور ہر اپنی حرکت اور کاوش کے ذریعے سے پاکستان کے دشمنوں کو خوش کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ گجرانوالہ پی ڈی ایم کے جلسہ میں نون لیگ لندن کے سربراہ کی تقریر انڈین چینلز بار بار دکھا رہے ہیں اور اس پہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی باتیں بڑا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ لندن کے سربراہ نے ہماری باتوں کی تائید کر دی ہے، تصدیق کر دی ہے، اور جو ہم کہتے تھے نون لیگ لندن کے سربراہ نے اس پہ اپنی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اور اس طرح سے پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے دشمن پہلے ہی یہ چاہتے تھے، اندر سے بھی انہیں ہمارے ملک دشمنوں کی مدد اور تائید حاصل ہو گئی ہے، اور اب اس سے بھی بڑھ کر یہ قدم آگے جا کے مزار قائد پہ سیاسی ہڑبونک کا عجیب مظاہرہ کیا گیا۔ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں، آخرت کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اپنے کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اس کے حضور مزید عاجزی اور تزلزل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن قبر میں آنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، کسی نہ کسی طرح اللہ کے حضور ہمیں خوشنودی مل جائے۔ لیکن یہاں لوگ اب اس سطح اور اس نہج پر اتر آئے ہیں کہ انہیں قبروں کا بھی کوئی تقدس محسوس نہیں ہوتا۔ جالیاں پھلانگتے ہوئے قبر کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جو منہ میں آتا ہے بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر نام نہاد لیگ کی قیادت لندن والی پارٹی کی پوری معاونت کرتی ہے، تائید کرتی ہے، اور اس طرح سے مزار قائد میں جو کام پچھلے 70 سالوں سے نہیں ہوا تھا، ان لوگوں نے اس کی یہ بھی بے حرمتی کر دی، اور اس کا یہ بھی عزت اور تقدس باقی نہیں رہنے دیا۔ مزار قائد کے ایڈمنسٹریٹو نے تھانہ بریگیڈ میں درخواست دی،
مزار قائد کی اس شدید بے حرمتی کے خلاف، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور انہیں ان کے اس شدید جرم کی شدید ترین سزا دی جائے۔ لیکن تھانہ بریگیڈ چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے سندھ میں، اس پہ کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا قائد اعظم کی مزار کی بے حرمتی پہ بپھرے ہوئے غصے سے لوگوں نے تھانے کا مظاہرہ گھیراؤ کر لیا، مظاہرہ کیا، 10 گھنٹوں تک وہاں دھرنا دیا گیا، اور پھر بالآخر سندھ حکومت کو مجبور ہو کر اپنے ہی پی ڈی ایم کے ان نام نہاد رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کرنا پڑا، اور نوبت بے انجا رسید کہ وہ پیپلز پارٹی جو اپنا بیانیہ لے کے چلتی ہے، بظاہر کرپشن بچانے کے لیے وہ متحد ہے نون لیگ لندن کے ساتھ، لیکن وہ اس حد تک نہیں جانا چاہتی جس حد تک نون لیگ لندن اب جانے کے لیے تیار ہے۔ اسے نہ ملکی سلامتی کی فکر ہے، نہ ملکی مفادات کی، اور نہ ہی ملک کے اداروں کی۔ اب وہ کھل کے انڈیا اور امریکہ کے نیریٹو کو لے کے چل رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بطور احتیاط پیپلز پارٹی نے کراچی میں کارساز دھماکے کے حوالے سے ہونے والے جلسے میں اپنی میزبانی میں پی ڈی ایم میں نون لیگ لندن کے سربراہ کو اس کی خواہش کے باوجود تقریر کی اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ اس کی تقریر کا بوجھ اپنے قدموں پہ لینے کے لیے آمادہ نہیں تھی، اور اس سے پہلے ہی پی پی کی قیادت گجرانوالہ والے جلسے میں نون لیگ لندن کے سربراہ کی تقریر سے اظہار لا تعلقی کر چکی تھی، اور اس پہ ناپسندیدگی کا کھل کے اظہار کر چکی تھی۔ لیکن سندھ گورنمنٹ کی اس احتیاط کے باوجود نون لیگ لندن والے چونکہ اب ہر طرح کی اخلاقی قطروں، آئینی اور قانونی تقاضوں کو توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا اور مزار قائد کی شدید ترین بے حرمتی کر دی۔ یہ وہ پارٹی ہے جو نام تو قائد اعظم کا لیتی ہے، اور قائد اعظم کے مزار کی انہوں نے کس طرح سے ساری اخلاقیات کو مجروح کر دیا، توڑ کے رکھ دیا، اور عوام کا بپھرا ہوا ہجوم اور غصے کو دیکھتے ہوئے تھانہ بریگیڈ میں ان کے خلاف ایف آئی آر لانچ ہوئی، اور پھر اب نون لیگ لندن کے سربراہ کے داماد کو تھانہ بریگیڈ کی جوانوں نے گرفتار کر لیا اور اسے تھانے میں لے گئے۔ اب اس کے اوپر عجیب طرح سا شور شرابہ مچایا جا رہا ہے۔ نون لیگ لندن کی قیادت اسے اپنا شاید جمہوریہ حق سمجھتی ہے کہ وہ جو چاہے کھلواڑ کرے اخلاقیات کے ساتھ، قوانین کے ساتھ، آئینی تقاضوں کے ساتھ، اور معاشرتی رویوں کے ساتھ، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو۔ لیکن پاکستان کی قوم، پاکستان کے عوام اب باشعور ہو چکے ہیں، اور انہیں تادیر اس طرح پاکستان کے اخلاقیات کو، معاشرتی رویوں کو، تقاضوں کو، آئین اور قانون کو پامال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ نہ صرف اب کھل کر یہ پاکستان کے خلاف اور اس کے مفادات کے خلاف ڈٹ گئے ہیں، تو اسی طرح پاکستانی قوم کو بھی اچھی طرح سے یہ شعور مل گیا ہے۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں پہلے کوئی تذبذب تھا، اب وہ تذبذب بھی ختم ہو چکا۔ اب ہر پاکستانی کو یہ علم ہو گیا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کے بانیوں کے خلاف، اور پاکستان کے اداروں کے خلاف، اور پاکستان کی سلامتی اور مفادات کے خلاف کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ یہ چیز انہیں
جو ان کا رہا سہا سیاسی وقار اور مرتبہ ہے وہ بھی ان کے اس رویے کی وجہ سے لگتا ہے کہ ختم ہو جائے گا، اور عنقریب نون لیگ میں جو سوچنے سمجھنے والے باشعور ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ ان سے اعلان لا تلقی کرتے جائیں گے، اور عنقریب ایک بڑا گروپ ان کے ارکان اسمبلی کا، پارلیمنٹیرینز کا، نون لیگ لندن کے بیانیے سے اظہار لا تلقی اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا ایک الگ گروپ بنائیں گے جو پاکستانی مفادات کے خلاف ان کی ہر حرکت کا ڈٹ کر جواب دے گا اور ان کا مقابلہ کرے گا۔ اب انہیں مزید ڈیل نہیں دی جا سکتی، ان کے لیے یقیناً ہمارے اداروں کو بھی سوچنا ہوگا، ہماری حکومت کو بھی سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے ان دشمنوں کے لیے کہاں تک ڈیل دی جا سکتی ہے، کہاں تک کیا اب بھی یہ ڈیل، یہ این آر او، یہ معافی تلافی، یہ مکمکا کیا آئندہ بھی ایسے ہوگا، جبکہ اب یہ لوگ بری طرح سے ہر چیز کو روندنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو اب پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کے ذمہ داروں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ان لوگوں کو ایک لمحے کے لیے بھی ڈھیل نہیں دی جا سکتی۔ اب موقع ہے کہ ان کے اوپر شکنجہ سخت کیا جائے اور انہیں ان کے جرائم کی جو انہوں نے آج کیے ہیں اور جو یہ 40 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں ان کی عبرتناک سزا دی جائے، اور انہیں پاکستانی عوام اور پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔